یہ ایک بہت ہی جذباتی اور خوبصورت کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمدردی کا جذبہ بھوک سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ بچہ، بلی اور ننھے پرندے۔ ایک شہر میں پیارا سا بچہ ببلو رہا کرتا تھا۔ ببلو کی ایک پیاری سی دوست چھوٹی سی بلی بھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پکے دوست جو تھے، اسی لیے ہر وقت کھیلتے اور آپس میں مست رہتے تھے۔ ایک روز ببلو اور اس کی بلی قریب ایک باغ میں گئے جو پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر یہاں پر کھیلنے کے لیے جاتے تھے، خاص طور پہ سردیوں کی دوپہر میں جب دھوپ اور چھاؤں کھیل رہی ہوتی تو یہ بھی اس میں خوب مزے لیتے۔ کھیلتے کھیلتے بلی کو کچھ محسوس ہوا، ایک خوشبو آئی۔ وہ اس خوشبو کے پیچھے چلتی چلتی ایک ٹرک کے پاس پہنچ گئی۔ ببلو بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ دونوں جب ٹرک کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا، اوہو، یہ ٹرک تو سیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ بلی کو ابھی بھی تجسس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چھلانگ لگاتی ہوئی ٹرک کے اوپر چڑھ گئی۔ اتفاق سے ٹرک میں ڈرائیور موجود نہ تھا، اس لیے کسی نے اس کو روکا بھی نہیں۔ جب بلی اس ٹرک کے اوپر پہنچی اور سیبوں کے ڈھیروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی تو اس کو قریب سے ایک گھونسلہ نظر آیا۔ اس کو حیرت ہوئی کہ یہ سیبوں کے بیچوں بیچ گھونسلہ کیسے آ گیا، اور پھر پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی آوازیں بھی آ رہی تھیں جو چڑیا کے بچوں کی تھی۔ شاید درخت کٹا تو گھونسلہ بھی ساتھ ہی آ گیا، اور اتفاق سے چڑیا کے بچے اپنی ماں کے بغیر ہی تھے اور وہ شاید اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے، تبھی تو زور زور سے بول رہے تھے۔ چڑیا کے بچوں نے جب بلی کو اتنا قریب دیکھا تو ڈر گئے اور زور زور سے بھولنے لگے۔ اب بلی چڑیا کے بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی، کیوں نہ ہوتی، اس کو تو اپنا شکار مل گیا تھا۔ اس نے سوچا، میں ان کو خوب مزے لے لے کے کھاؤں گی۔ وہ ان کے قریب ہوتی گئی اور قریب ہوتی گئی۔ اتنی دیر میں ببلو نے بلی کو پکارا، کہاں ہو موتی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، جلدی واپس آؤ، اور ہاں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بلی نے وہیں پہ کھڑے کھڑے میاؤں میاؤں کیا۔ ایسا لگا کہ ببلو سب سمجھ گیا ہے۔ دیکھو، چیزیں خراب نہ کرنا، فوراً نیچے آ جاؤ۔ بلی کو ببلو کی آواز میں کچھ غصہ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ ببلو نے تو اسے ہمیشہ منع کیا تھا کہ کسی کو کبھی بھی نہ کھانا جو کہ تمہاری ہمدردی کا لائق ہو، جو تم سے کمزور ہو۔ بلی نے ایک دفعہ ببلو کی طرف دیکھا اور پھر بچوں کی طرف۔ اس نے سمجھ لیا کہ سب کے ساتھ پیار ہی کرنا چاہیے اور ایسی قربانی دینی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بلی نے ان کو الوداعی نگاہ سے دیکھا اور پھر نیچے اتر آئی۔ بلی نے ببلو کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ کسی کو دکھ دینا اچھی بات نہیں۔ اتنی دیر میں شاید بچوں کی ماں بھی واپس آ گئی تھی، اور پھر ایسا لگا کہ بچوں نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی ہو، کیونکہ جب ببلو اور بلی واپسی کے لیے چل پڑے تو پیچھے سے وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے دونوں کے سر پر آ کر اڑنے لگی۔ شکریہ ببلو، شکریہ بلی، تم سب بہت اچھے ہو۔ اور پھر اس دن سے چڑیا، ببلو اور بلی پکے دوست ہو گئے۔ جب بھی ببلو اور بلی باغ میں کھیلنے کے لیے آتے تو پتہ نہیں چڑیا کہاں سے اڑ کے آ جاتی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے سے کم تر اور کمزور لوگوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بلی اور ببلو نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ محبت تبھی ملتی ہے، دوستی تبھی ہوتی ہے جب ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں۔ جب ان کو محبت کی، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نئی کہانیاں لے کے جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔